إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کریم اپنی کتاب حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دلا کر، وَالْجُوعِ، بھوک دلا کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی ڈال کر، وَالْأَنفُسِ، تمہارے پیاروں کو، محبوب لوگوں کو فوت کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھل، تمہارا چارہ، تمہاری گندم، تمہاری فصلوں میں کمی کر کے، فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیجئے ان کو جو ان ساری آزمائشوں پر صبر کریں گے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک اللہ کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی بھی مسلمان کی زندگی جو کلمہ گو ہے اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہے، اس شخص کی زندگی آزمائش سے خالی نہیں ہوتی۔ دینی ابتلا، آزمائش اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے انسانوں، جن کو ہم انبیاء کرام علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ نے آزمائشیں ان پر سب سے زیادہ ڈالی ہیں، کچھ چھوٹی بھی نہیں، بڑی بڑی آزمائشیں۔ ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں ایک واقعہ پڑھ لینا اور سن لینا
اور جلدی سے اس کے پاس سے گزر جانا یہ بڑا آسان کام ہے۔ یہ تصور واضح طور پر کرنا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ڈھیر ہے، بہت بڑا، اور اس کے اندر پھینکے جا رہے ہیں، اور اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے کہ ان کو آگ میں پھینکا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قطعاً علم نہیں تھا کہ آگ ٹھنڈی ہوگی، ورنہ اس طریقے سے تو ہمیں بھی بتا دیا جائے تو ہم کہیں گے ہمیں بھی پھینک دیں۔ یہ پتا تھا کہ شاید آگ کے قریب جانے سے پہلے ہی اس کی حدت اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ میں راستے میں ہی شاید جل جاؤں، اندر جا کر تو پھر کوئلہ ہی بننا ہے۔ اور اللہ نے یہ بات فرشتوں کو بھی نہیں بتلائی کہ اللہ کی منشا، اللہ کی جو شوق ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے۔ فرشتے آئے ہیں راستے میں، لیکن نا جب منجنیق ایجاد ہوئی سب سے پہلی مرتبہ کہ وہ ایک ڈول نما آلہ تھا جس کے اندر ان کو بٹھا کر پھینکا گیا، اب وہ آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ خلیل اللہ ہمیں حکم دیجئے۔ میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کہ میں بارش برسا دوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ میں بارش برساتا ہوں، آگ کو بھسم کر دیتا ہوں۔ یہ ایسا موقع تھا کہ وہ کہتے کہ فوراً 1 منٹ نہ لگاؤ، جلدی کرو، اس کو بجھا دو۔ لیکن آپ کا سوال آگے سے یہ ہوتا ہے کہ کس کی اذن سے آپ آئے ہیں، آپ کس کی مرضی سے آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں خود ہی آیا ہوں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے محبوب نبی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس کی خاطر جا رہا ہوں نا، اگر ان کی رضا اس چیز میں ہی ہے تو مجھے جانے دو، اور اگر انہوں نے مجھے بچانا ہے تو وہ آگ میں بھی بچا لیں گے۔ یہ یقین تھا پختہ۔ اور اسی طریقے سے جبریل بھی آتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو میں پر مار کر نا ساری آگ کو ان کے گھروں میں منتقل کر دوں گا، اتنی شدت والا پر۔ لیکن وہی سوال ان سے بھی کرتے ہیں جب طے ہو چکا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور عقیدے میں رتی برابر بھی متزلزل ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو لو لگائے کھڑے ہیں اپنے رب کے ساتھ، وہ کسی دنیاوی وسیلے کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آگ کو حکم دیا ہے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ آرام سے جا کر اترتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آگ نے 19-20 کا فرق نہیں ڈالا، اور سلامتی والی ٹھنڈی کا یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جا کہ سردی لگ جائے ان کو۔ بڑے عجیب مناظر ہیں یہ۔ آزمائش تھی، کامیاب ہو گئے۔ کون شخص اپنے بڑی عمر کے اللہ بیٹا عطا کر دے تو اس کی گردن پہ چھری چلاتا ہے؟ یہ آزمائشیں تھی۔ حتیٰ کہ سابقہ نبیوں پر تو ایسی ایسی آزمائشیں آئی ہیں کہ ان کو آروں سے زندہ کو چیر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر۔ میرے عزیز بھائیوں، چیچنیا کے ایک کمانڈر تھے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ انسان ہو بھی مسلمان، وہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور نبی کریم سے محبت کے دعوے دار بھی ہو، اور اس کو دین کی خاطر آزمائشوں میں مبتلا نہ کیا جائے نا، پھر اس کا ایمان کمزور ہے۔ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ دین کا کوئی کام نہیں کر رہا، وہ بندہ صرف اپنا گھر، اپنی دکان، اپنی معاشرت میں رہ رہا ہے، اور جو دنیاوی لحاظ سے اس پر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر دے۔ آزمائش شرط ہے، آئے گی، ہر نیک انسان پر بھی آزمائش آتی ہے۔ سورۃ الملک کے اندر بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت پیدا کی ہے۔ زندگی بھی اللہ نے بنائی ہے اور موت بھی اللہ نے بنائی ہے۔ کیوں بنائی؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین کام کر کے میرے پاس قیامت والے دن کون آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مختصر زندگی، عارضی زندگی، قیامت کے مقابلے میں ایک بہت معمولی سی زندگی۔ ہم اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں، بڑے لقب لگاتے ہیں، علامہ، مولانا، حضرت، میاں صاحب، چودھری صاحب، دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے عہدے لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مکھی کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جس زمین پر ہم اترا کر چلتے ہیں، کتنی بڑی زمین ہے، کتنی بڑی زمین، کہ زمین کے کتنے کتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں جن کو بر اعظم کہا جاتا ہے۔ 7 بڑے ٹکڑے ہیں زمین کے، لیکن اگر زمین سے ہٹ کے دیکھا جائے، اس پوری دنیا کو دیکھیں تو 71% پانی ہے زمین پر، صرف 29% اللہ نے خشک ٹکڑا رکھا ہوا ہے،
اور 71% زمین میں پانی ہی پانی ہے، 5 بڑے سمندر، اور ان سمندروں کی گہرائی کا اندازہ سائنسدان جو لگا چکے ہیں، پیسیفک سمندر سب سے بڑا سمندر ہے، اس کی گہرائی تقریباً 28 سے 30 ہزار فٹ ہے، تقریباً 8-9 ہزار میٹر بنتی ہے وہ۔ اور اسی طریقے سے اونچائی کو دیکھ لیں، پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ وہ بھی 28 سے 30 ہزار فٹ بلندی پہ ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس پورے کے پورے پہاڑ کو نا، دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس سمندر کے اندر رکھ دیا جائے تو وہ بھی غرق ہو جائے گا۔ اتنے اللہ تعالیٰ کے کائنات کے مظاہر ہیں۔ اللہ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہمیں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چاند جس کو ہم دیکھتے ہیں کتنا پرسکون اور ٹھنڈی روشنی والا لگتا ہے کہ یار یہ چاند، اس کی روشنی دل کو خوبصورت لگتی ہے، آنکھوں کو لبھاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی گرمی نہیں ہوتی ہے۔ اس چاند کے اوپر اتنی کائنات اللہ نے بسا رکھی ہے، پورے کے پورا ایک نظام ہے چاند کا۔ آپ کبھی چاند کو دیکھیں نا، اس کی جو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر بہت بڑے بڑے گڑھے ہیں۔ وہ گڑھے کہاں سے بنتے ہیں کہ بے شمار قسم کے کائنات کے اندر پہاڑ اور یہ سیارے تیر رہے ہیں اور وہ چاند میں ٹکراتے ہیں باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ چاند اور زمین کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اور یہ بڑے بڑے سیارے زمین میں آ کر کیوں نہیں ٹکراتے؟ اللہ تعالیٰ نے سقفًا مرفوعا، یہ ہمارے اوپر آسمان کو ایک شیلڈ کی شکل میں بنا کر، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں نا کہ آسمان ایک چھت ہے، اللہ نے بہت بڑے بڑے سیاروں سے زمین کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ایک چھت بنائی ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے۔ قیامت کے دن اسی آسمان نے پھٹنا ہے، اور یہ کوئی اتنا خوبصورت مرحلہ نہیں ہوگا کہ اس شگاف سے اوپر ایک اندھیری کائنات ایسی ہے جس کو ابھی تک کوئی تسخیر ہی نہیں کر سکا۔ وہ رب ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے عزیز بھائیوں۔ ابھی تو میرے اوپر، آپ کے اوپر دین کی بنیاد پر کوئی آزمائش آئی نہیں، ہمیں چھوٹا سا کوئی مسئلہ آ جائے تو اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ میرا کاروبار برباد ہو گیا، میرے گھر میں فلاں بیمار ہو گیا، میری اولاد کوئی نہیں، اولاد ہے تو نافرمان ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، اتنے شکوے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن ہم اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو کتنے مصائب میں، کتنے آلام میں ڈال رہے ہیں، روزانہ کتنا حصہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر رہے ہیں، کتنا ٹائم اللہ کے دین کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ آزمائیں گے کن چیزوں میں؟ خوف سے، کسی نہ کسی چیز کا خوف، چاہے وہ سیلاب کا خوف ہو، زلزلے کا خوف ہے، کسی دشمن طاقت کا خوف ہو، کوئی خوف ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میرے بندے اس خوف کی کیفیت میں کدھر رجحان زیادہ کرتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں یہ سیلاب آیا ہوا نا، ہمارے قریب کا سیلاب ہے، ویسے تو پورے ملک کے اندر کافی سیلابی صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں بھی لوگوں کی نظریں حکومت پر، رفاعی اداروں پر اور انسانوں پر اکثریت کی۔ ہمارا علاقہ ہے دریا کا، میں نہیں مانتا کہ یہ آزمائش ہے۔ آپ یقین مانیے جس کو ہم اٹھاڑ کہتے ہیں نا، دریا کا علاقہ، لوگ دنیا داری میں، اپنی کمائی میں، اپنی روزی روٹی میں اتنے گھسے ہوئے ہیں کلمہ تک نہیں آتا، اتنی جہالت کی انتہا ہے۔ آپ چلے جائیں یہ بینیاں بنی ہوئی دریاؤں کے اندر، وہاں پر لوگوں سے کچھ دین کے اوپر بات کر کے تو دیکھیں، بالکل پتہ ہی کون ہے دین کا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی تک ہم نے باقاعدہ مسلسل دعوت نہ پہنچائی ہو، وہ پلے بڑے ہی وہاں پہ ہیں، پیدا ہی وہاں پہ ہوئے ہیں، ان کا رہن سہن ہی ویسا ہو گیا جیسے کوئی جنگلی حالات ہوتے ہیں، ان کو دین کا زیادہ علم نہیں ہے، مسجدیں نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ نہیں گئے، جہالت تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا بحیثیت مسلمان ان کی یہ بات قیامت کے دن ان کو چھٹکارا دے دے گی کہ اللہ تعالیٰ دین کا ہمیں علم نہیں تھا؟ اس سے کوئی مبرہ نہیں ہوگا، کسی کی بچت نہیں ہوگی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ مجھے علم نہیں تھا۔ یہ آزمائش نہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی، یہ اپنے ہاتھوں کے وہ گناہوں کے بدلے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس میں ہمیں مبتلا کرتے ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ ایسے حکمران مسلط کر دیتے ہیں جن کی پالیسیاں امام کے مخالف ہو جاتی ہوتی ہیں۔ اس پانی کو روکا جا سکتا ہے، پاکستان کے اندر جتنا پانی آتا ہے یہ ناممکن نہیں ہے اس کو روکنا۔ جب انڈیا جہاں سے پانی چھوڑتا ہے اس کے آگے بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے ہمیں بھی عطا کیے ہوئے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ ان کو روکا جا سکتا ہے ڈیموں کی شکل میں، اسی طریقے سے جیسے ہیڈ بنے ہوئے ہیں، برج بنے ہوئے ہیں، بیراج بنے ہوئے ہیں، ان کی کھدائی کر کے ان کو بہترین کر کے آپ دیکھیں چائنا نے جو اپنا سب سے بڑا دنیا کا ڈیم بنایا ہوا، دنیا حیران رہ جاتی ہے، اتنا بڑا ڈیم ہے کہ لاہور جیسے شہر کو 200 سال تک پانی دے سکتے ہیں وہ۔
اتنا بڑا ڈیم انہوں نے بنا رکھا، وہ بھی تو انسان ہے۔ ہم جس کو اپنا نصیب اور قسمت کہہ دیتے ہیں نا، یہ لوگ اس چیز کو غفلت، سستی اور کم عقلی کہتے ہیں۔ ہم ہر کام کو کہتے ہیں جی میرے نصیب میں ایسے تھا، چھت گر کے جی بس نصیب قسمت۔ اپنی کوشش تو پوری کرے نا عزیز بھائیو چیزوں کو محفوظ کرنے کی، جب کوشش کر لی جائے اس کے بعد کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ کی رضا سے تھا۔ ہم تو ہر جگہ پر رسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف دریا نہیں ہے بلکہ ہمارے سیکیورٹی کے، آپ یہ بچے ہم پکنک کے لیے لے جاتے ہیں، پارکوں میں لے جاتے ہیں، کسی جھولے کی باقاعدہ انسپیکشن نہیں ہوتی۔ لاہور کے اندر سب سے بڑا جو فورٹریس اسٹیڈیم بنا ہوا ہے اس کے اندر بچوں کے ٹرپ جاتے ہیں اسکولوں کے، باقاعدہ باہر کے ممالک میں ویکلی انسپیکشن ہوتی ہے جھولوں کی، اگر اس میں تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو تو اس جھولے پر پابندی لگائی جاتی ہے، کوئی نہیں چڑھے گا۔ ہمارے ہاں تو کئی سال گزر جاتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا ہیڈ سلیمان کی 100 سال سے اوپر گزر چکا ہے، انگریز نے جو اس کی مدت مقرر کی تھی اس سے کئی سال اوپر جا چکا ہے۔ اب انتظار کس بات کا ہے کہ کسی دن یہ پل لوہے کا بنا ہوا اس کو زنگ پڑے، اس کو کھا جائے پانی، اور کتنی گاڑیاں پل کے اوپر ہو اور یہ پل غرق ہو، کئی گاڑیاں اور کئی انسان چلے جائیں اور ہم اچانک جاگ اٹھیں کہ او ہو خدائی آفت آ گئی۔ میرے عزیز بھائیو ایسے نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو یقین مانیے، تقریریں، واعظ، نصیحتیں، اب اس سے بات بہت آگے جا چکی ہوئی ہے، اب عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ رات بھی ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی کہ سیرت رسول کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے معاشرے کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس پر میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو کام آپ 100 سال میں تبلیغ میں کرتے ہیں نا، وہ 10 سالوں میں طاقت سے ہوتا ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کا مشاہدہ کر لیں، تبلیغیں نبیوں نے کی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے، لیکن اس وقت بھی دنیا مانتی ہے کہ چاروں خلفاء میں سے سب سے کامیاب ترین دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں؟ وہ رعایت نہیں کرتے تھے کسی کام میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ مجرم کی کوئی سفارش کرنے آ جائے اور اس کو پھر چھوڑ دیا جائے، مجرم کو سزا ملنی ہوتی تھی۔ یہاں پر بھی کچھ عوامی مجرم ہیں، کچھ قومی مجرم ہیں، ٹیکس تو ہم کہیں نہ کہیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہ کہا جاتا ہے ہمارے اوپر ایک یہ بھی الزام ہے کہ جی پاکستان کی عوام ٹیکس نہیں دیتی، یہ جھوٹ ہے۔ پاکستان کی عام عوام ٹیکس دیتی ہے، یہ بڑے بڑے جو ہے نا یہ نہیں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یہ ٹیکس معاف کرواتے ہیں۔ آپ ان کے اثاثے چیک کریں، جب انتخابات ہوتے ہیں تو باقاعدہ ان کے اثاثے جمع کروائے جاتے ہیں، ان کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی جو زمینیں ہیں ان کو سینکڑوں روپاؤں کے اندر وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی 20 روپے مرلہ، 750 روپے مرلہ، اس طرح کی چیزیں بیان کر کے یہ اپنے آپ کو ٹیکسوں سے بچاتے ہیں۔ اب ہر بات اللہ کے ذمہ ڈال دینا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو اپنے آپ پر اپنے ضمیر میں مطمئن ہے کہ جی میں دینی سارے امور سر انجام دیتا ہوں، میں نمازی ہوں، میں تلاوت قرآن مجید کرتا ہوں، میں انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہوں، ماں باپ کے حق میں نے دیے ہوئے ہیں، بہن بھائیوں کے حق دیے ہوئے ہیں، میں اپنی اولاد کے برابر حقوق دیے ہوں، لیکن پھر بھی میرے اوپر سختیاں ہیں، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ آزمائش سے گزر رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے ہی بغاوت میں اترا ہوا، یہ آزمائش نہیں، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کے گناہ ہیں جس کی سزا اس کو اللہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے ہم نے پناہ مانگنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، ڈرنا ہے۔ ہم صرف کانوں کی لذت سے، کتابوں کے پڑھنے سے، صرف جمعے کے خطبے سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں، معاشرے میں نکلیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک حسین معاشرہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، اب ان کے اپنے گناہ یا اپنا ثواب یا اللہ کا عذاب
یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مسلمان ہے اس کی مدد کے لیے پہنچنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ مجھے ایک افسوس ہوتا ہے کہ اب بھی آپ یہ جو پل ہے نا، بابا فرید پل جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ جائیں، لوگ وہاں پر پکنک پوائنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے تو گھر ڈوب گئے بیچارے، وہ مویشی لا کر باہر خیمہ بستیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں نا اپنے بچوں پہ غور کریں۔ بچہ جو ہوتا ہے نا گھر میں ہر 2-3 گھنٹے بعد کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اپنی ماں سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے کچھ کھانے کو دے دے، ماں دودھ کا فیڈر پکڑا رہی ہے، فروٹ پکڑا رہی ہے، روٹی پکڑا رہی ہے، میں نے سونا ہے، سو جاؤ بیٹا، ایل ای ڈی دیکھنی ہے ایل ای ڈی دیکھ لو، موبائلوں پہ بچے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ایک مکمل آسائشات والا نظام جتنی جس کی حیثیت ہے وہ ہم گھروں میں بچوں کو دے رہے ہیں۔ ادھر مسئلہ یہ بنا پڑا ہے کہ چاہے حکومتی ادارے ہوں یا فلاحی تنظیمیں ہوں، ظاہر ہے انہوں نے ایک وقت پہ کھانا دینا ہوتا ہے، یا دوپہر کو دیں گے یا شام کو دیں گے، باقی اوقات کے اندر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بچوں کو بار بار بسکٹ، اس طرح کی چیزیں، کو فروٹ، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ان کو دینا کہ ان کے بچوں کو جب بھوک لگے تو وہ ان کو دے سکے۔ اب وہ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے صبح 8 بجے بچہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ کہیں گے کہ جی وہ مرکزی مسلم لیگ والے بیٹا 11 بجے کھانا لے کے آئیں گے، صبر کرو۔ اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، دریا تو وہیں پر بہتا ہوا کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جانے ہیں واپس جانے میں ان کے۔ تو اس میں ہمیں اپنے دل کو جھنجھوڑنا چاہیے اور تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ یار ہم خود جائیں وہاں پر، ان کے ہمدرد بنیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ کشتیوں میں جاتے ہیں خود اپنی کشتیاں بھر کے اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دریا کے اندر جا کر ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اندر سے چیز کھینچ کے لانی ہے تو پھر بتائیں۔ جو ریسکیو والے لوگ ہیں انہوں نے تو جا کر اندر سے نکالا ہے لوگوں کو۔ کئی صاحب استطاعت لوگ، کئی آفیسر جا کر جیکٹ پہنتے ہیں، باقاعدہ کیمرہ مین ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمیں جی دریا کے اندر لے چلو، وہ لے جاتے ہیں، پوری ایک کشتی گھمائی جاتی، ویڈیو بنتی ہے اور وہ اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے کہ جی میں آج دریائی علاقے میں گیا تو فلاں کا کام کیا۔ عزیز بھائیو ایسے نہیں ہیں، ہم یہ کیمرہ ازم سے، ریاکاری سے، تصویروں سے باہر ہے، ہم حقیقت کو دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی جگہ پر وہاں رکھ لیں اپنے آپ کو کہ اللہ نہ کرے مجھ سے میرا گھر چھینے اور میں اپنے بیوی بچوں کے سمیت، پردہ دار خواتین کے سمیت، ان لاڈلی اولاد سمیت جن کی تکلیف یا منہ کا بول میں رد نہیں کر سکتا، وہ جو کہتے ہیں میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ روڈ پہ بیٹھے ہوں اور ترس رہے ہوں ایک ایک بوند پانی کے لیے، روٹی کے لیے، چاول کے لیے۔ اس کے لیے میں یہ خود یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف یہ پیسے نہیں دیکھیں، پیسے آپ پہلے بھی کئی لوگ خفیہ طور پر جماعت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ حضرات خود وہاں پر کچھ لے کر جائیں، آپ بسکٹ لے کر چلے جائیں، وہاں پر خیموں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دیں، آپ پانی کی کوئی بوتلیں لے کر چلے جائیں، کوئی دوائیاں ہیں، کوئی میڈیکل سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنی دوائیاں پیش کر دے، وہاں پر ڈسپینسریاں بنی کھڑی ہیں، آپ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر تقسیم کریں۔ جماعتیں کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی امانت آگے پہنچ رہی ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے کرنے کا بھی ایک اپنا اجر ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے جب ڈال کر دیں گے، آپ کے سامنے وہ لوگ دیکھیں نا وہ کتنے باعزت، یہ سارے لوگ خود محنت کرنے والے لوگ ہیں، دریا کے اندر فصلیں ان کی مویشی رکھے ہوئے ہیں، بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب 20-20 عورتیں وہاں پر اپنے برتن لے کر لائن میں ایسے کھڑی ہوتی ہیں، وہ کل پرسوں ایک عورت نے باقاعدہ کہا ہے کہ خدا کے لیے آپ ہمارے ساتھ تعاون ضرور کریں لیکن ہماری تصویریں سوشل میڈیا پر نہ دیں۔ ہمیں شرم آتی ہے جب ہماری تصویریں کوئی دیکھتا ہے کہ اچھا یہ خاندان بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ لنگر لے رہا ہے۔ تو خودداری ہر کسی میں ہوتی ہے، ہر چیز میں تصویریں بنا کر اپلوڈ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، دیکھیں ادھر سیلاب ہے، زلزلوں سے کتنے ملکوں کے ملک اور شہروں کے شہر برباد ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جائے، میں کھڑا ہوں لائن میں ایک برتن لے کر روٹی کے لیے اور اس تصویر کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جی ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ فلاحی تنظیمیں اس لیے اپنا کام شیئر کرتی ہیں، اس لیے سوشل میڈیا پہ دیتی ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے کہ جو آپ نے دیا ہوتا ہے نا وہ وہاں پر ہم لگا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دماغ میں یہ شیطان بات ڈال دے کہ دیکھیں یار ہم نے پیسے دیے، پتہ نہیں آگے لگے بھی ہیں کہ نہیں لگے۔ تو بہترین طریقہ کار یہ، آپ بازار کے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم سب مل کر یہاں سے کچھ دیگوں کا خود اہتمام کریں، پکوا کر دیگیں۔ ہماری تنظیم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ کھانا خود تیار کروائیں، ہم بندے آپ کو دیں گے۔
کشتیاں آپ کو دیں گے، جا کر ان کے ساتھ خود کھانا تقسیم کرنا، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ٹائم کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو سمجھ لیں کہ میری کو 1 مہینے کی آدھی تنخواہ، 1 مہینے کی آدھی کمائی، کوئی ایسا سلسلہ کہ میرا کوئی ایک گھر کا راشن کوئی 10-15 دنوں کا تو میں کسی کو دوں۔ بعض اوقات وہ توڑوں کے اندر جی 2 کلو آٹا، کلو چینی، کوئی دالیں، اب کچا رست وہاں پہ پکانے کی جگہ کوئی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، گیس ہی نہیں، وہ پکائیں گے کیسے؟ ایسا سامان دینے کی فی الحال وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بستر کی ضرورت ہے، پکے پکائے کھانے کی ضرورت ہے۔ مویشیوں کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ آپ یہ جو ونڈا ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو بنڈل ہوتے ہیں چارے وغیرہ کے، یہ ڈونیٹ ہم ان کو کر سکتے ہیں۔ مویشی کی بھی زندگی ہے اور اس کا باقاعدہ حق ہے زندہ انسانوں کے اوپر، ہم ان کی زندگی کا خیال کر لیں۔ بیماریاں کافی پانی میں پھیلتی ہیں، الرجی ہو جاتی ہے، بخار ہوتے ہیں، میڈیسن دی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کا فلاحی کام ہم مل کے کریں۔ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لیتے ہیں، جی میں نے 5,000 دے دیا۔ یہاں پر ماشاءاللہ اسکولوں کی طرف سے ہم نے کافی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان اسکول مالکان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے کافی دیگیں دی کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بچے بھی بھیجے ہیں کہ آپ جائیں ہمارے بچوں کو ساتھ لے جائیں، ان میں بھی یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو تو یہ رضاکارانہ طور پر آپ کی مدد کریں گے۔ تو ایسا ہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں بازاروں کی رونق کم ہو گئی ہے، یہی ذمہ دار آتے تھے نا آپ سے چیزیں خریدنے کے لیے، جب ان کی ہر چیز ہی ڈوب گئی، آپ اپنا سامان لے کر بیٹھے ہوئے۔ رزق اللہ ہمیں بھی عطا کرتا رہے گا جو نصیب میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت بازار والوں کو ان کے پاس جا کر ان کی فلاح کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو آزمائشوں میں محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بنائے، اور اللہ کریم تمام مسلمانوں کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ درد، غم تکلیفیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ صفحے درست کرنے میں